تو اس سیرمنی کے اندر میں آپ کو بھی مبارک دیتا ہوں. اکرام دیکھیں، مجھے آپ سے جتنی بھی میری بڑی پرانی، میرے خیال میں تقریباً اور 30 سال ہماری واقفیت ہے. تو جو آپ نے شروع میں بات کی کہ جو چیز میں نہیں بھولتا کہ جب میں نے پالیٹکس شروع کی تو وہ ایسی تھا جب میں نے سوئمنگ شروع کی. میں 4 سال کا تھا، میرے کزن پہلی دفعہ مجھے لے کے گئے. پہلی دفعہ میں نے سوئمنگ پول دیکھا. HSN کالج کا سوئمنگ پول تھا، زمان پارک سے وہ سارے گرمیوں میں وہاں سوئمنگ کرتے تھے. تو میں نے وہ دیکھا کہ سارے سوئمنگ کر رہے ہیں، باہر انہوں نے مجھے کھڑا کر دیا. تو میں نے ساروں کو دیکھا کہ اوپر ہیں، تو میں نے سمجھا پانی بڑا گہرا نہیں ہوگا کیونکہ سارے اوپر ہیں اس کے. تو میں نے کپڑے مار کے چھلانگ مار دی اس کے، تو سیدھا نیچے چلا گیا. پھر میرے کزنز نے مجھے وہ سوئمنگ سکھائی اور پھر خود سیکھ لی میں نے. تو پالیٹکس بھی ایسی تھی، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا پاکستان کی پالیٹکس کیا، نہ میری کوئی فیملی پالیٹکس میں تھی، نہ میرے لوگ تھے جو پولیٹیکل تھے. میں انٹرنیشنل پالیٹکس سمجھتا تھا کیونکہ میں نے یونیورسٹی میں پڑھی ہوئی تھی پالیٹکس. لیکن پاکستان کی جو پالیٹکس کی جو پیکیولیرٹیز تھیں بڑی، یعنی ہماری ہر ملک کا ایک کلچر ہوتا ہے، تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا اس کا. تو اسی طرح میں پالیٹکس میں آیا. تو مجھے جو یاد ہے کہ آپ نے مجھے ایک اپنا گارڈ پرووائڈ کیا پہلی دفعہ جب میں پالیٹکس میں آیا. کیونکہ پاکستان میں یہ تھا نا، جب آپ چیلنج کرتے ہیں، اور میں نے دونوں کو چیلنج کر دیا، یعنی وہ دونوں نے مجھے باری باری کوشش کی کہ میں ان کو جوائن کر جاؤں، ایک طرف پیپلز پارٹی نون لیگ، اور دونوں کو میں جانتا تھا. بے نظیر میرے سے میری دوستی تھی، اور نواز شریف کو آپ کو پتا ہے اس کو کرکٹ کا زیادہ شوق تھا، بائی چانس پرائم منسٹر بن گیا. تو میں کیونکہ پرسنلی ان کو جانتا تھا، تو انہوں دونوں نے بار بار مجھے آفرز کی. تو میں تو آیا ہی ان کی کرپشن کے اگینسٹ تھا. تو اس لیے پھر میں نے دونوں کو ایک وقت پہ چیلنج کیا، اور پھر وہ ہوا جو میں نے پہلے چھلانگ ماری تھی پانی میں، سیدھا نیچے چلا گیا. تو تب آپ نے مجھے SMS کا آپ کا کارڈ پرووائڈ کیا، مجھے یاد ہے. اور ہمیشہ آپ کو فکر رہی کہ اس کو، یہ سارے مافیاز کے سامنے ایک ہی وقت پہ کھڑا ہو گیا تو اس کو ضرورت ہے گارڈ کی. تو وہ تو ایک سائڈ تھی. دوسری جو آپ کی رائٹنگز ہیں، دیکھیں آپ کی رائٹنگ میں 2 چیزیں جو مجھے بہت پسند ہیں. ایک کہ آپ کی رائٹنگ ہمیشہ اس میں پیٹریاٹزم نظر آتی تھی، ملک کی تکلیف، ملک کی درد نظر آتی تھی. آپ جب لکھتے تھے تو وہ ایک اس طرح ایک انسان لکھتا ہے جس کو ملک کی تکلیف، اور وہ سمجھتا ہے کہ ملک بہتر کر سکتا تھا، ملک اپنے پوٹینشیل پہ نہیں پرفارم کر رہا، ملک میں خامیاں، اگر یہ خامیاں دور ہو جائیں تو ملک بہتر ہو جائے گا. تو یہ کنسسٹنٹلی آپ کی تھیم رہی ہے. اور یہ مجھے ہمیشہ اس لیے پسند ہے کہ دیکھیں، میں اگر کرکٹ سے دیکھوں کہ کرکٹ میں 21 سال میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا، تو 2 ٹائپ کھلاڑی ہوتے تھے کرکٹ میں. ایک وہ جو اپنے لیے کھیلتا تھا، اور ایک جو ٹیم کے لیے کھیلتا تھا. ہمیشہ ٹیم ڈسٹنگوش کرتی ہیں ان مختلف ٹائپس کے اندر. جو اپنے لیے کھیلتا ہے کبھی ٹیم اس کی عزت نہیں کرتی. میں نے جتنی بھی اپنے کریئر میں دیکھا، جو عزت کسی کی ہوئی، جو ٹیم ریسپیکٹ کرتی تھی، وہ ٹیم پلیئر کی تھی جو ٹیم کے لیے جان مارتا تھا. اسی طرح قومیں ہمیشہ ان کو یاد رکھتی ہیں جو قوم کے لیے درد رکھتے ہیں، جو قوم کے لیے کوشش کرتے ہیں. اپنے لیے تو انسانی تاریخ میں کتنے لوگ آئے، اربوں پتی بن گئے، پیسے بنائے، باہر پیسہ بھی لے گئے، اپنے لیے جیے، تو کبھی بھی قوم ان کو نہیں یاد رکھتی. اور جو ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر جو ٹریڈیشن ہے، جو صوفی ٹریڈیشن ہے، آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ گیون ہے قرآن کے اندر کہ عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے بڑے بڑے بزرگ تھے، داتا صاحب، بلے شاہ، بابا بلے شاہ، بابا فرید، ابھی بھی لاکھوں لوگ ان کو جاتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے. تو کیا وجہ تھی؟ کیونکہ وہ انسانیت کے لیے آئے تھے. ان کی ساری، کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں آئے تھے، ان کی ساری زندگی انسانیت کی زندگی بہتر کرنے کے لیے آئے تھے.
تو اسی طرح جو بادشاہ بھی کوئی آیا دنیا میں کسی ملک میں تو کس نے قوم نے کون سے لیڈر کی یا بادشاہ کی عزت کی؟ ہم کیوں قائد اعظم کی عزت کرتے ہیں جب تک پاکستان رہے گا قائد اعظم کی؟ کیونکہ قائد اعظم نے ذات کے لیے پالیٹکس نہیں کر رہے تھے. سب کو پتا ہے کہ قائد اعظم مخلص تھے پاکستان کے لیے, وہ صرف پاکستان کے لیے کھڑے تھے. تو اس لیے آج بھی ہم اور ہمیشہ جب تک پاکستان رہے گا تو قائد اعظم کو رسپیکٹ سے ان کا نام لیا جائے گا. جس طرح نیلسن منڈیلا ساؤتھ افریقہ میں 27 سال جیل میں گزار کے سب کو معاف کر دیا کیونکہ اس کا اپنے سے ذات سے بڑا کاز تھا. تو اس لیے اکرام جو آپ کی رائٹنگ وہ میں اس لیے اپریشیٹ کرتا تھا, ہمیشہ کرتا ہوں, کیونکہ آپ ایک اپنی دیانتداری سے کہ کیسے ملک بہتر ہو سکتا ہے آپ لکھتے تھے. لوگ آپ سے ایگری کریں یا نہ کریں وہ مختلف چیز ہے, لیکن پیٹریوٹزم ایک بیچ میں ملک سے جو پیار تھا وہ سامنے آتا ہے. دوسری چیز کہ یہ بھی میرا کرکٹ سے ایک میں نے اپنے کرکٹ ایکسپیرئنس میں چیز دیکھی کہ 2 ٹائپ کھلاڑی ہوتے تھے. ایک کھلاڑی جب گراؤنڈ پہ قدم رکھتا تھا تو اس کی ساری ذہن میں سوچ یہ ہوتی تھی کہ میں اگر ہار گیا تو کیا ہوگا, کہ اگر میں میچ جیتا نہ تو کیا ہوگا, کتنی مجھے ذلت ملے گی, مجھے مذاق اڑے گا, میرا یہ ہوگا. تو ان کی ساری جو مائنڈ سیٹ ہوتا تھا وہ ہار کے خوف سے سارے فیصلے کرتا تھا. اور دوسرا جو کہ چیمپئن بنتا تھا کھلاڑی, وہ ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ میں اگر جیت گیا تو کیا ہوگا. یہ 2 ڈفرنٹ مائنڈ سیٹس ہیں. ایک ہے رومانٹک, ایک ہے جو آئیڈیلزم, رومانٹسزم. دنیا میں کسی نے بھی بڑے کام کیے ہیں تو وہ ہمیشہ آئیڈیلسٹک ہوتا ہے, وہ بڑی بڑی خواب دیکھتا ہے, وہ پکچر کرتا ہے جیت کیا ہوگی اور پھر وہ باقیوں سے بڑا سوچتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے پیسمسٹ جو کہ ہمیشہ جس کو کہتے ہیں ریئلسٹ, ریشنلسٹ. وہ ہمیشہ اپنا سوچتا رہتا ہے کہ A=B, یعنی کہ میں اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا, یعنی جو عقل کا غلام ہوتا ہے. میں مثال ہمیشہ دیتا ہوں ایڈمنڈ ہلری کی کہ جب اس نے فیصلہ کیا ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھنے کا تو اس سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے کوشش کی تھی یا وہ مر گئے تھے اور یا وہ فیل ہو گئے تھے. تو ریشنلزم تو کہتی تھی کہ یا آپ مر جاؤ گے یا فیل ہو جاؤ گے, کیونکہ وہ ڈیٹا تو یہی کہتا تھا. تو یہ ایک رومانٹسزم ہوتی ہے, ایک آئیڈیلزم ہوتی ہے کہ نہیں جدھر باقی فیل ہو گئے میں کامیاب ہوں گا. تو یہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ایک انسان کا جو کہ بڑے کام کرتا ہے اور جو ایک پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے, اور جو ایکچولی دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے کام ہوئے وہ ہمیشہ یہ آئیڈیلسٹ نے کیے تھے, جو خواب دیکھنے والے لوگ تھے. تو آپ کی بھی اکرام جو آپ کی کتاب کے اندر جو بیسک تھیم ہے کہ یہ ہمارے مسئلے ہیں, اگر ہم یہ ٹھیک کر دیں, تو بھی آپ نے بات کی کہ ملک میں کتنا پوٹینشیل ہے, ہم کدھر جا سکتے ہیں. تو جس کی وجہ سے میں پالیٹکس میں آیا تھا, کیونکہ کبھی باقی تو کوئی پالیٹکس میں آیا, ان کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا اس سے پہلے. کس کو کوئی جانتا تھا؟ میں تو سب سے بڑا اس وقت نام بن چکا تھا پاکستان میں, مجھے ضرورت نہیں تھی پالیٹکس کی, کہ کسی چیز کی کمی نہیں اللہ نے دی تھی, سب کچھ دے چکا تھا اللہ پالیٹکس میں آنے سے پہلے. تو لیکن یہ سوچ تھی کہ ہمارا ملک, ہم جب دنیا کو دیکھتے تھے اور اپنے ملک کو دیکھتے تھے تو ہم فیل کرتے تھے کہ ہم نے اپنے سے ظلم کیا. ہم نے اس ملک سے جو اللہ نے یہ نعمت, پاکستان کا نام جو اللہ کی نعمت ہے, اس سے ہمیں انصاف نہیں کیا. تو پھر 2 چیزیں ہو جاتی تھی کہ آپ چپ کر کے ہر روز شام کو اپنے آپ کو ڈپریس کر کے سو جاؤ, ڈنر ٹیبل پہ جاؤ اور کہو یہ برا ہے وہ برا ہے برا, یا پھر آپ جدوجہد کریں, فائٹ کریں اپنے ملک کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی طرح کہ اگر ہم اس ملک کے لیے فائٹ کریں, اور جب سے میں یہ تقریباً 3 سال ہو جائیں گے آپ, اس اللہ نے اس میں بہت پوٹینشیل دی ہے. کسی فیلڈ میں بھی پاکستان ہم نے انڈر پرفارم کیا, ہر فیلڈ میں کیا. جو آپ نے بات کی ہے منرل ویلتھ, مجھے تو خود ہی اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے پاس کاپر گولڈ ریزروز ہیں. مجھے تو یہ نہیں اندازہ تھا کہ ہمارا ایگریکلچر میں کتنا پوٹینشیل ہے. ابھی میں نے کورینز سے مل کے آیا ہوں جو پاکستان میں اب ہمیں مدد کر رہے ہیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر پہ. تو ایک ایریا کے اندر پاکستان میں کتنا پوٹینشیل ہے.
12 मौसम है पाकिस्तान में, तो हर चीज उग सकती है यहां. हमने कभी वो मोहनजोदारो के बाद कभी सोचा ही नहीं कि इस मुल्क के अंदर और भी कोई गंदम के अलावा कुछ उग सकता है. किसी ने कभी काम ही नहीं किया. गाय हमारी, पता नहीं जो आप कह रहे हैं कि कितनी दुनिया में गायें, हमारी यील्ड से 6 गुना ज्यादा दूध देती हैं यहाँ इर्द गिर्द चाइना की और इधर उधर गाय. तो आप सोचें हम दुगना ही अपना दूध की प्रोडक्शन कर दें तो हम आज सूखा दूध इंपोर्ट करते हैं. सारी ऐसी स्टोरीज हैं. क्योंकि जो लीडरशिप थी उसने कभी ये सोचा ही नहीं कि इस मुल्क में, इसमें जब छुट्टियां आपकी बाहर हैं, शॉपिंग आपकी बाहर है, हॉस्पिटल आपका बाहर, आपको क्या पता कि मुल्क के अंदर क्या है. टूरिज्म का पोटेंशियल मैं सारी दुनिया में देखा हुआ है, स्विट्जरलैंड, सारी ऑस्ट्रिया, हर जगह गया हूं. जो टूरिज्म का यहां पोटेंशियल है, आप यकीन करें दुनिया में शायद ही कोई मुल्क हो जिसमें इतनी डाइवर्सिटी हो. किसी ने कभी सोचा ही नहीं है. रिलीजियस टूरिज्म वो एक अलहदा पूरा शोबा है, जिसमें हिस्टोरिकल टूरिज्म अलहदा है, पुराने शहर अलहदा है, लेकिन जो माउंटेन टूरिज्म है वो तो यूनिक है दुनिया में. स्विट्जरलैंड की, ये मोहिद आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आधा है स्विट्जरलैंड पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज का. नॉर्दर्न एरियाज हमारे डबल हैं स्विट्जरलैंड के, साइज में भी, हाइट में भी. स्विट्जरलैंड सिर्फ टूरिज्म से तकरीबन $80 अरब कमाता है हर साल, $80 बिलियन. तो यहां सोचें कि इतना बड़ा मुल्क है, हमारी पता नहीं कोई मिलियन में भी टूरिज्म नहीं है. क्यों? क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं. अगर मेरी छुट्टियां ही लंदन में और शॉपिंग हैरिड्स में होगी, मुझे क्या पता कि यहां क्या टूरिज्म है गर्मियों में. मैं जो आखिरी पॉइंट आपका, जो आपने बड़ा वैलिड पॉइंट किया, जो आपने कहा कि अभी मुझे जो ड्राइवर या किसी ने बात की, इंसाफ की. देखिए, असल स्ट्रगल पाकिस्तान की क्या है, हमारा जो पोटेंशियल पूरा नहीं हुआ, उसकी असल वजह क्या है? उसकी असल वजह ही इंसाफ है, ना इंसाफी. देखिए, ये जो स्ट्रगल है पाकिस्तान में, ये सबसे, मैं इसको जब सुबह उठता हूं तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं कोई काम करने जा रहा हूं. मैं ये समझता हूं मैं जहाद लड़ रहा हूं. जहाद है क्या? जो इब्न खालदून ने अपने फलसफे में लिखता है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का जिसको बाप समझा जाता है, उसने कहा कि जो मेरा सारा तज्जिया है अपने दीन का, उसमें सिर्फ अल्लाह हमारे से एक चीज चाहता है कि उसने हमें जमीन में भेजा क्यों है? इंसाफ कायम करने के लिए. देखिए, जो इंसाफ है ना, यही डिफरेंस है एक मुहज़्ज़म माशरे में और एक बनाना रिपब्लिक में. सिर्फ डिफरेंस इंसाफ है. और इंसाफ का मतलब वो बड़ा क्लियरली 2 हदीस में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कर दिया. बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई, जिधर ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए दूसरा, यानी जिधर नाइंसाफी. और मेरी अगर बेटी भी जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी. तो कोई कानून से ऊपर नहीं है. सारी जंग हमारे 3 साल में क्या चल रही है कि एक प्रिविलेज क्लास कहती है कि बाकियों को आप जेल में डाल दें, लेकिन हम जो मर्जी करें, हम कानून के नीचे नहीं है, और अगर आप हमें हाथ लाएंगे हम आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे. ये बेसिक है सारा. तो ये है स्ट्रगल पाकिस्तान की. जब तक जो भी माशरा ये स्ट्रगल जीतता है वो ऊपर चला जाता है. वसाइल की वजह से आप कभी भी अमीर मुल्क नहीं बनते. नहीं तो स्विट्जरलैंड तो गरीब तरीन मुल्क होता, वहां तो कोई वसाइल ही नहीं है. लेकिन अमीर मुल्क बनता तब है जिसके अंदर रूल ऑफ लॉ होता है, कानून की हुक्मरानी होती है, ताकत की हुक्मरानी नहीं होती. ताकत की हुक्मरानी जनरल का कानून है, माइट इज राइट. इंसानी माशरा बनता ही इंसानी माशरा तब है जब उसके अंदर रूल ऑफ लॉ होता है. ये जो रूल ऑफ लॉ है, इसके लिए एक माशरे के अंदर उसमें मॉरल वैल्यूज और मॉरल स्टैंडर्ड्स और मॉरल अथॉरिटी चाहिए, नहीं तो आप इंसाफ नहीं कर सकते. साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने उनके एक्स प्रेसिडेंट जुमा को उन्होंने करप्शन के ऊपर बड़ी मुश्किलों से उसके लिए कुछ उसको बुलाने की कोशिश की, तो लोग सड़कों पे निकाले, शोर मच गया. अब वो सारा बैक ट्रैक कर रहे हैं कि किसी तरह आप हम इसे बचा लें, क्योंकि ये कानून के ऊपर है. आप कभी भी किसी स्कैंडिनेवियन मुल्क में इस चीज का नहीं सुनेंगे. जब वो आइसलैंड या जिधर भी था, या फिनलैंड या आइसलैंड
جب اس کا ان کے پرائم منسٹر کا نام آیا پیناما میں، سارے لوگ اس کے گھر کے پاس پہنچ کے اس کو ریزائن کرنا پڑا. یہ صرف اور صرف جن معاشروں کے اندر قانون نہیں ہوتا، انصاف نہیں ہوتا، ادھر یہ لوگ ایک پریویلیج کلاس آ جاتی ہے. اور یہ جو آپ نے اگلی بات کی، یہ جو جب ایک پریویلیج کلاس آ جاتی ہے آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو وہ ملک کو تباہ کر دیتی ہے. کبھی بھی پٹواری، غریب، تھانے دار یہ چوری کریں گے، یہ ملک کو تباہ نہیں کرتے، کیونکہ یہ ان کے سوئس بینک اکاؤنٹس نہیں ہوتے یا ان کے میفر میں بڑے فلیٹس نہیں ہوتے. تباہ جو ملک میں کرتا ہے، جو آپ کی رولنگ ایلیٹ جب چوری شروع کرتی ہے، وہ پھر ملک تباہ ہو جاتا ہے. اور اس کی فیکٹ آئی پینل جو یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے جو اپنے نیچے پینل بنائی ہے اور اس میں بتایا کہ یہ امیر غریب ملکوں میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ایکچولی سال کی پوری رپورٹ کیا انہوں نے کہا کہ غریب ملکوں سے ہر سال 1000 ارب ڈالر چوری ہو کے امیر ملکوں میں چلا جاتا ہے، منی لانڈرنگ ہو کے، اور آف شور اکاؤنٹس میں چلا جاتا ہے. تو یہ کوئی غریب لوگ تو نہیں کر رہے ہوتے، یہ ساری رولنگ ایلیٹ ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتی. کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اگر میں اربوں روپیہ چوری کروں گا کسی ڈیل میں تو میں بستر کے نیچے نہیں پیسہ چھپا سکتا، لہذا مجھے باہر بھیجنا پڑتا ہے. اور تو میں دگنا نقصان کرتا ہوں. پہلے میں چوری میں نقصان کرتا ہوں، پھر جب اس کو ڈالر میں کنورٹ کر کے باہر بھیجتا ہوں اس سے بھی بڑا نقصان کرتا ہوں، کیونکہ ملک میں افیکٹ ہوتا ہے آپ کی کرنسی. یہ منی لانڈرنگ سے آپ کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے کرنسی پہ، اور کرنسی پہ امپیکٹ پڑتا ہے جب آپ کی وہ کرنسی گرتی ہے، ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، غربت پھیل جاتی ہے. یہ سارے غریب ملکوں کا یہ کہانی ہے. ہر جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ان کے حکمران جن کے بڑے بڑے محلات ہیں ساؤتھ آف فرانس میں، باہر آف شور اکاؤنٹس ہیں، سارے غریب ملکوں کا یہ حال ہے. اس لیے وہ غریب نہیں ہیں کہ وسائل کی کمی ہے، اس لیے غریب ہیں کہ ان کی بھی رولنگ ایلیٹ اس طرح جو ہمارا انہوں نے جس کو اس ملک کو پلنڈر کیا ہے وہ یہی کر رہے ہیں سب. سو وہ اسٹرگل اصل میں یہ ہے ان کو قانون کے نیچے لانے کی. جب آپ رولنگ یہ طاقتور کو لے کے آتے ہیں قانون کے نیچے تو پھر وہ جو حدیث ہے کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے برباد ہوئی. جب آپ پریویلیج کلاس کے لیے ایک NRO دے دیتے ہیں ان کو اور غریبوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں تو وہ پھر حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا، لیکن یہ جو ظلم اور نا انصافی کا نظام ہے یہ کبھی بھی نہیں چلا، یہ چل ہی نہیں سکتا کبھی. اور اس لیے ملک کے اندر یہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس دینی. اس کے اندر انفارچونیٹلی ہوا کیا ہے، جو ہماری خاص طور پہ پچھلے 35 سال کے اندر یہ جو اوپر جو کرپٹ مافیا ہے، یہ جو دو بڑے خاندان آئے ہیں جنہوں نے بے دردی سے ملک کو لوٹا ہے، انہوں نے جو سب سے بڑا ڈیمیج کیا ہے، پیسے سے بڑا ڈیمیج کیا ہے، انہوں نے کرپشن کو ایکسیپٹیبل کر دیا معاشرے میں. لوگ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے. آپ کسی بھی، میں انگلینڈ کے اندر جتنی بھی ٹائم گزارا ہوں، کسی پالیٹیشین، بزنس مین، خاص طور پہ پالیٹیشین، اس کے اوپر اگر کرپشن کا ایلیگیشن لگ جاتا ہے کہ پبلک کا پیسہ چوری کرے، کسی نہ وہ کوئی اس کو پارٹی پہ بلاتا ہے، نہ اس کو کوئی کھانے پہ بلاتا ہے، نہ ان سے کوئی ملنا چاہتا ہے، ان کی ٹوٹل معاشرے کے اندر ان کو آسٹرسائز کر دیا جاتا ہے. اگر اب بدقسمتی سے اگر وہ ٹی وی پہ چلے جائیں تو ان سے وہ حال ہوتا ہے جو اسحاق ڈار کا ہوا تھا ہارٹ ٹاک کے اندر. کوئی بخشتا نہیں ہے ان کو، پبلک کی پیسے کی چوری کی کوئی معافی نہیں ہے وہاں. تو معاشرہ لڑتا اس سے. ہمارا انہوں نے ظلم یہ کیا ہے کہ 35 سالوں میں آہستہ آہستہ لوگ ایکسپٹ کر بیٹھے ہیں کہ ہاں جی کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. اس طرح کی فولش چیزیں کر دیتے ہیں کہ اچھا جی ایک زرداری سب پہ بھاری، وہ پیسے چوری کیے ہوئے ملک کے. تو ایکسپٹ کر، جب یہ ایکچولی سب سے بڑی کینسر ہے کہ جب معاشرے کے اندر آپ جرم کو ایکسپٹ کر جائیں، آپ اس کو برا نہ سمجھیں. مولانا رومی کی سیئنگ ہے کہ ایک ان سے پوچھا قوم کیسے مرتی ہے، مولانا رومی نے کہا جب وہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے. تو مورل کولیپس پہلے آتا ہے، پھر فائنینشیل اور اکنامک کولیپس آتا ہے. تو اکرام میں پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں، اور میں بالکل یاد ہے مجھے کہ جب ہم شروع کی تھی اور کوئی سمجھ نہیں تھی پالیٹکس کی، تب آپ نے مجھے SMS کا گارڈ دیا جو اس نے پوری ہماری مدد کی، جو ساتھ کھڑا رہتا تھا. اور ہمیشہ آپ نے فکر کی کہ
اس پولیٹیکل جنگل کے اندر ایک نیا آدمی آیا ہے تو اس کو ضرورت ہے تو آپ نے تب سے مدد کی تو وہ میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا. بہت بہت شکریہ اور بہت مبارک. پاکستانی سیاست کا اندازہ نہیں تھا. میں نے دونوں بڑی جماعتوں کو چیلنج کیا. میں سیاست میں کرپشن کے خاتمے کے لیے آیا ہوں، کہہ رہے تھے وزیر اعظم عمران خان، جو